السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. اسرائیل ایک مرتبہ پھر امن عمل میں رکاوٹ بن گیا. ایک معاہدہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہو سکتا ہے، جس کے لیے دونوں طرف سے براہ راست مشاورت جاری ہے. اس دوران اسرائیل نے لبنان پر اپنے حملے تیز کیے. نہ صرف تیز کیے، کیونکہ پہلے اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک بفر زون بنانا چاہتے ہیں تاکہ جب یہ معاہدہ ہو اس کے بعد ہم حزب اللہ کے حملوں سے محفوظ رہیں. تو جنوبی لبنان کا اس نے اچھا خاصا علاقہ پہلے اس پہ کنٹرول کیا، پھر جنوبی بیروت پر اس نے حملے شروع کر دیے. ایران مسلسل انتباہ دیتا رہا کہ یہ حملے جب تک نہیں رکیں گے اس وقت تک امن ممکن نہیں ہو سکے گا، تمام علاقائی تنازعات ختم ہونے چاہیے. لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بیروت پر حملے ہو رہے تھے تو ایران نے پھر جواب میں اسرائیل پر حملے کیے. اسرائیل پر حملوں کے بعد امریکی صدر منظر عام پر آئے اور انہوں نے ایران کو کہا کہ آپ نے حملے کر لیے، اب آپ رک جائیں. میں نیتن یاہو سے کہوں گا کہ وہ جواب نہ دے، لیکن اسرائیل کی طرف سے پھر جواب دیا گیا. پھر سفارتکاری آگے بڑھی اور ایران سے درخواست کی گئی کہ اب آپ مزید حملے نہیں کیجیے گا. ایران نے اعلان کیا کہ ہم اپنی کارروائیاں روک رہے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ لبنان پہ مزید حملے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس اعلان کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیل نے دوبارہ لبنان پہ حملے شروع کر دیے. خاتون الانبیاء فورس اور اس کے علاوہ مضبوط پزشکیان دونوں کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اب اگر یہ حملے دوبارہ ہوئے اور حملے نہیں رکے تو ایران اس کا جواب دے گا. مطلب یہ کہ امن عمل جو وہاں پر ایک بہت ہی کچے دھاگے سے جھول رہا تھا وہ تقریباً سبوتاژ ہو چکا ہے. معاملات یہاں رکیں گے نہیں رکیں گے، معاملہ پھر جنگ کی طرف جائے گا. امریکی صدر کی بے بسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، نہ تو وہ ایران کو روک پا رہے ہیں نہ اسرائیل کو روک پا رہے ہیں. اب یہ ایران کا ماننا ایسا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے. ابھی ان کی ملی بھگت ہے یا واقعی اب امریکی صدر جو ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں، امریکہ بے بس ہو چکا ہے. وہ یہاں سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن اسرائیل انہیں نکلنے نہیں دے رہا. میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمری سالک صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. جناب اویس تو تجزیہ کار ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی پھنس گئے ہیں؟ یہ ایران کا جو کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں مل کر کوئی سازش رچ رہے ہیں اور یہ مذاکرات کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ جنگ کو ہی آگے بڑھائیں گے، تو امریکہ اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں اس موقع پر؟ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہیں یا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ جو پھنس گئے ہیں، اب اسرائیل یا نیتن یاہو ان کو اس جنگ سے نہیں نکلنے دے رہا؟ جی دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی. اور جو انفارمیشن ہے میرے پاس، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس حساب سے پاکستان جو ہے وہ ایک اسلام آباد جو کارڈ ہے اس کو بہت زیادہ قریب تھا اس کو بنانے میں، اس کو عملی جامہ پہنانے میں. آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ بھی اس پہ تقریباً راضی تھے، ایران کو بھی راضی کر لیا گیا تھا اور اب بس یہ طے پا رہا تھا کہ جو یہ اب مسئلہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور کسی حتمی نتیجے پہ پہنچا جائے گا. تو یہ خبریں بھی بہرحال موجود تھیں اور بڑے باوثوق ذرائع سے موجود تھیں کہ ایسا ایک جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے بند دروازوں کے پیچھے، اور بہت پورے اعتماد ہیں خاص طور پہ پاکستان میں جو پاور کوریڈور میں لوگ ہیں کہ ہم ایک اسلام آباد جو ایکارڈ ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور مسلسل ہماری کوششیں ہیں جس میں ہم نے ایون جو اسٹیٹ آف ہرمز کی ایک لنچ پن تھی اس کو بھی گلف کے اسٹیٹ کو انوالو کر کے، تو ایران اور عمان اور ان کے ساتھ کوئی کنسورشیم یا سنڈیکیٹ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ پینٹاگون نے ایسپیناج ہائی الرٹ کیا ہے. ان سے پہلے تلسی گیبرٹ جو ہیں وہ ریزائن کر جاتی ہیں اور اب جو ہے وہ خبر لیک کروائی جاتی ہے نیو یارک ٹائم میں کہ جی اسرائیلی ہم بہت زیادہ سپائنگ کر رہے ہیں. وہ کوئی آج کی تو نہیں کر رہے، کوئی سرپرائزنگ فیکٹر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی مداخلت جو ہے ایون وہ وٹکوف تک کو جو ہے نا، اس طرح کے لوگ جو کہ ہم سمجھتے ہیں ان کے بہت قریب ہیں، ان پہ بھی مسلسل جو ہے وہ سپائنگ کر رہے ہیں. تو اس پہ جو ڈیلٹا لیول کی سیکیورٹی ہے وہ پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ فی الحال کی گئی ہے، اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے مولز ہیں ان کو ٹرمینیٹ کرنے کی، ٹرمینیٹ ان کی ٹرم ہے ان کو لوکیٹ کرنے کی اور پھر نیوٹرلائز کرنے کی یا ان سے بچنے کی بات ہو رہی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، تو نیتن یاہو یہ سب کچھ جانتا تھا، اور بلکہ اسرائیلی اور جوئش لابی جو ہے، زائنسٹ لابی، یہ جانتی تھی، ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب پہنچ گئے ہیں کسی ایسی ایگریمنٹ کے جو کہ ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرے گا، اور اسی کو انہوں نے بنیاد بنا کے کہا کہ کیونکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ لیبنان جو ہے اس ڈیل کے اندر سب سے ٹاپ پریورٹی پہ ہوگا، تو آپ نے بیروت اور خاص طور پہ داہیہ کی طرف اگر آپ نے حملہ کیا، لیبنان پہ آپ نے حملہ کیا، تو پھر اس کو ہم ایران پہ حملہ سمجھیں گے. تو یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ ہو سکتا ہے داہیہ کے اوپر اٹیک ہونے کا، کہ پھر ایران اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، پھر اس کے پاس تو کیا راستہ، اور پھر اس طرح یہ ڈیل جو ہے وہ سیبوٹیج ہو جائے گی. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ ہو سکتا ہے اس میں شامل ہوں اور یہ چاہ رہے ہوں کہ ایران کو شاید اس میں ہم یہ بتا سکیں کہ نہیں، ابھی حملے رکے نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں جب میز پہ بیٹھیں تو ہمارے پاس کوئی لیوریج ہو، جو کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ ایسا کیا ہوگا. جی. تو اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو ان دونوں صورتوں میں ٹرمپ اگر ساتھ ہیں یا ٹرمپ ساتھ نہیں بھی ہیں، ٹرمپ ایک گڑھے کے اندر دھنس ضرور چکے ہیں، کیونکہ اب تو بہت زیادہ براڈر جو ہے آپ کو ڈپلومیٹک وائسز یہی دکھائی دیتی ہیں کہ اسرائیل کو اپنی ایگریشن کو روکنا پڑے گا، اور خاص طور پہ لیبنان کے جو جنرل ہیں ان کا پاکستان میں ہونا، یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہبرو میڈیا میں بڑا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت کھٹک رہا ہے ان کو کہ آخر ہونے والا کیا ہے. تو میں بار بار جو کہتی ہوں کہ پاکستان جو کھچڑی پکا رہا ہے، ایک مہینے سے میں کہہ رہی ہوں، تو الٹیمیٹلی وہ کھچڑی جو ہے وہ منظر عام پہ آنی شروع ہو گئی ہے، جس میں ریجن کے تمام کنٹریز مل کر ایک براڈر فریم ورک کی بات تو کر رہے ہیں، اور وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ اگر سب کو سوٹ کرتا ہے تو اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتا، اور اگر اسرائیل کو وہ سوٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو وہ سیبوٹیج کرنے کا ہر طریقہ اختیار کرے گا، جس میں اب اس نے جو ایران کے اندر جو ہیں وہ جو آئل کے پلانٹس ہیں ان پہ جو حملہ کیا ہے. تو ایرانیوں کا کہنا ہے جی کوئی نیوکلیئر بھی ہے ہمارا ایک پاور پلانٹ جو ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اس پہ بھی حملہ ہوا ہے. تو پھر وہ تو ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اسرائیل میں وہیں پہ حملہ کریں گے. تو اسرائیل کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے ان حملوں کو ایبزارب کرنے کی، اور اگر اسرائیل نہیں رک رہا ہے تو بنیادی طور پہ وہ چاہ کیا رہا ہے. دوسری طرف ٹرمپ کے اوپر جو ہے باقاعدہ جو ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے وہ کہتی ہے جی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے، ان کی سیکیورٹی روٹین کے اندر ہمیں بعض اوقات ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اس دن کی ڈیٹیل میں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر گھما پھرا کے ان کو جس بھی اینگل سے دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایون لیبنان تک جو گورنمنٹ بہت زیادہ پرو حزب اللہ نہیں ہے، اگر کھل کے بات کیا جائے تو ان کو بالکل فرق بھی نہیں پڑتا اگر صدرن لیبنان جو ہے وہ لے بھی جاتا ہے اسرائیل، تو وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ جنگ اتنی پھیلے نہ. تو پھر یہ آخر اس جنگ کو کرنا کون چاہ رہا ہے؟ ٹرمپ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ایران نہیں، گلف کے کنٹریز جو ہیں وہ ریسٹرین کا سامنا کر رہے ہیں، ایون یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے. میڈم سیدھا سا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، وہ بے بس ہیں، نہ اسرائیل ان کی بات سن رہا ہے نہ ایران ان کی بات سن رہا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو پھر ایک مرتبہ امریکہ ہمیں اسرائیل کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کافی بے بس تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک باعزت فرار چاہتے ہیں اس کرائسس سے، اس جنگ سے جس نے ان کی مقبولیت اور ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. ان کی پاپولیرٹی کافی گر گئی ہے، جتنے بھی سرویز آئے ہیں، مڈ ٹرم پولز ہیں. لیکن کل بھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹون دیکھیے جب انہوں نے کہا کہ فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہ نیتن یاہو کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ وہ ایران ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے. تو اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی ایم کالنگ دی شاٹس. سو میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بے بس بالکل نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت جو ہے کافی ظاہر بات ہے کہ گہرے ہیں اور کئی دہائیوں پر محیط ہیں. اس وقت وہ کس طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایران نے جو جواب دیا ہے اس کے بعد ایران نے پاکستان کو بھی کمیونیکیٹ کیا ہے اور امریکہ کو بھی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ وہ اب حملے نہیں کرے گا اگر
جو اسرائیل ہے وہ بیروت کے جنوب کے اندر دہیا جو علاقہ ہے، یہاں پہ حسن نصر اللہ بھی رہائش پذیر تھے، ان کے صاحبزادے جو ہلاک ہوئے تھے اسرائیلی اٹیکس کے اندر وہ بھی اسی علاقے میں ہوئے تھے. یہاں سے یہ ماضی کے اندر بہت ہدف رہا ہے، نشانہ رہا ہے اسرائیلی فوجوں کا. تو دہیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ریڈ لائن بنا دی ہے ایران نے. اور یہ کئی دہائیوں کے اندر پہلی دفعہ موقع ہے جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے کہ تیسرے ملک کی وجہ سے حملہ کیا اور اس میں پہل کی. تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ایسکیلیشن ہے اس پورے کرائسس کی. لیکن ساتھ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی ڈپلومیسی جو ہے وہ کارفرما ہے. جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا سوشل میڈیا پہ جو میسج کیا ہے ریسٹرینٹ کا کہ آپ تحمل برتیں، اس کے اندر کہ ایسے موقع پہ جب بہت کلوز آ گئی ہے ڈیل اور وہ ریزلٹ جو اچیو کر رہے ہیں وہ بالکل قریب آ گئے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی پر امید ہیں، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، چاہے وہ خود شہباز شریف صاحب ہوں. آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن قبل جو ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر اکارڈنگ ٹو ایرانی میڈیا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا امپورٹنٹ میسج لے کے گئے تھے. اور جو میرے جو تھوڑی بہت سمجھ ہے یا ایرانی حلقوں کے اندر جو بات ہوئی ہے اس کے اندر جو لفظوں کا ہیر پھیر ہے، جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور دوسرا یہ بات ہوئی ہے کہ ہاٹ لائن آپ قائم کریں اور ان پرسن آپ ملاقات کریں تاکہ یہ معاملہ تو چل رہا ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے. لیکن اس حملے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے نا، اور اس کو متنبع کیا جا رہا تھا کہ بس، اور امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ حملے روک دیں، لیکن وہ مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ نہیں چاہتا. تو اصل مسئلہ تو اسرائیل ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے اسرائیل کا جو سب سے بڑا مسئلہ تو مشرق وسطیٰ کا، میں نے تو لکھا بھی کئی دفعہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مشرق وسطیٰ کے پائیدار امن کے لیے اگر طلاق ممکن نہیں ہے تو علیحدگی لازمی ہے. نیتن یاہو اکتوبر میں ان کے الیکشن ہے، ان کی کنوکشن سامنے ہے، کرپشن کے چارجز ہیں، فراڈ کے چارجز ہیں، وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو رہے، وہ ایک پرپیچول کانفلکٹ چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے یا نیتن یاہو کے جو ڈیزائنز ہیں یا ایمز ہیں ان کا کلیش ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ول پریویل. تو چاہے نیتن یاہو جتنا بھی اس کو اسپوائل کرنے کی کوشش کریں، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس ڈیل کو چاہتے ہیں. اور جتنی بھی ریجنل پاورز ہیں، اور کیوں چاہتے ہیں مسعود، وہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ان کے جو جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس جنگ کے اندر جو ڈیمینش ہوئے ہیں اس کو وہ اسٹرینتھن کر سکیں، واپس لا سکیں. کیونکہ عرب ورلڈ جتنی ضروری ہے ان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی ڈیل جو ہے وہ بالکل ہوگی. لیکن اس وقت معاملہ ایک نازک مرحلے میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نیتن یاہو اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ان سے بڑے ہیں، یا یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں؟ اب امریکہ اپنے فیصلے کرے گا، اور اگر اسرائیل کا یہی رویہ رہا تو اسرائیل اپنے آپ کو تنہا پائے گا اس دنیا میں. ایک بریک کے بعد بات کریں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش سالک صاحب، کیا اس صورتحال میں جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، یا یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی اسٹریٹجی ہے جو دونوں مل کر اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں جس کو؟ مسعود، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیں، دو سینیریوز ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کی ملی بھگت ہے، دونوں مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہیں، اور ان کی اسرائیل اور نیتن یاہو ان پرٹیکولر
ان کی جو مرضی کے مطابق نہیں چل رہے. میں پرسنلی اگر میں تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کروں 2025 کی جنگ اور آج کی جو جنگ چل رہی ہے تو میں سیکنڈ سینیریو پہ زیادہ بلیو کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہیں, وہ اینشیس ہیں, اور یہ سارا کچھ ان کے بہت سارے جو میڈیا انگیجمنٹ ہے اس سے کافی حد تک چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں. میں اس پروبیبلٹی کو کم چانس دوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مرضی اور منشا کے ساتھ نتن یاہو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اسرائیل جو کہ ایک انٹرنیشنل بلی کریٹ کیا گیا تھا بائی دا ویسٹ, اور اب جو ہے وہ بلی اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. نیٹو جو ہے اس کے کافی سارے ممالک اسرائیل سے خوش نہیں ہیں, اور امریکہ بھی اس وقت فیل کر رہا ہے میری اسیسمنٹ میں کہ وہ اسرائیل ان کی ایڈوائزز کے اوپر نہیں چل رہا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دونوں ممالک جو ہے وہ تو پرماننٹ ہیں, پرسنالٹیز آتی جاتی ہیں. نتن یاہو آج پرائم منسٹر ہیں, ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. یہ دو پرسنالٹیز ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز آپس میں چل رہے ہیں, ویئر ایز جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ان کے انٹرسٹ ہیں وہ پرماننٹ ہیں. اسرائیل جو پرپز سرو کر رہا ہے امریکہ کے لیے اس ریجن میں ہوتے ہوئے, وہ کرٹیکل ہے امریکہ کے لیے. تو میرے نزدیک امریکہ اور اسرائیل لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, امریکہ کو اسرائیل کو رین ان کرنا پڑے گا, بیکاز اس وقت مجھے ایک سیریس ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے نتن یاہو کے آبجیکٹیوز میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آبجیکٹیوز میں. نتن یاہو ہی وہ تھے جنہوں نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا, اور اس وقت نتن یاہو ہی ہے وہ جو کہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلے. ہم شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں جب سے پاکستان نے یہ ایفرٹ شروع کی ہیں ڈپلومیٹک, تو ہم کہہ رہے تھے کہ دیر آر سرٹن اسپوائلرز جو نہیں چاہیں گے کہ یہ پروسیس آگے بڑھے. سو اسرائیل اور نتن یاہو اس وقت وہ اسپوائلر والا رول ادا کر رہے ہیں, ویئر ایز پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو کلوز کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر نتن یاہو نہیں ہوتے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہوتے تو ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ قائم رہیں گے فار دا فیوچر آلسو. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت کچھ بدل گیا اس جنگ کے بعد. کیا اسرائیل اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکی مفادات کو یہاں پر جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ وہ سرو کر رہا ہے, وہ سرو کرنے کی پوزیشن میں اب ہے اور آگے رہے گا اس جنگ کے خاتمے کے بعد؟ وہ صحیح طریقے سے سرو تو اس نے بالکل نہیں کیا, ایک لائبلٹی ہی بن کے رہ گیا, کیونکہ فوراً ہی اسی ٹائم فریم میں گلف سٹیٹس نے خود کو آفر کر دیا, اور سارے کا سارا میکانزم جو ہے کہ آپ یہاں پہ بیسز بھی بنائیں, جگہ بھی لے لیں, اور ہمیں بھی سیکیور کریں, خود بھی سیکیور رہیں, اور سارا ہم آپ کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہوتا رہے گا. پھر پیٹرو ڈالر جو ہے اس کے جو سلسلہ چل نکلا, اور پھر وہی جو پیسہ ہے وہ ڈالر آ کے دوبارہ ادھر ہی انویسٹ ہونے لگا. تو وہ جو کام اسرائیل سے جو کالونائزر چاہ رہے تھے جو برٹش, وہ کام بہت حد تک جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ایک اور طرف. تو میرا تو ذاتی خیال ہے کہ اسرائیل کبھی بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں رہا جتنی اس سے امید رہی. ایک لائبلٹی کے طور پہ ہی وہاں پہ رہا, اور ایک لنچ پن بن گیا بہت سے زیادہ ایسے تعلقات کو خراب کرنے میں جو کہ امریکہ جو ہے اسٹریٹجیکلی خراب نہیں کرنا چاہتا. تو اور آگے اگر دیکھا جائے تو اب وہ ایک اپارٹائڈ وہاں پہ ایک جینوسائیڈل اسٹیٹ جو بنائی گئی تھی, اور اسی بیس پہ بنائی گئی تھی کہ انہوں نے جینوسائیڈ کرنا ہے, اس کو ہم صرف نیتن یاہو یا اسرائیل وہ جو ایک جغرافیائی حقیقت ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں فوٹیج باہر نہیں آنے دی جا رہی, تو 20 میزائل کل رات کو جو ہے ایران نے جو ہے 4 ویوز جو ہیں تو 5 پر ویو بنتے ہیں. تو اس نے ان کا کہنا ہے جی ہم نے سارے کے سارے انٹرسیپٹ کر لیے, آپ سارے نہ کہیں چلو 50% ہیں, آپ کچھ بھی ہوں گے تو وہ کتنا سا علاقہ ہے. تو اس علاقے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی انڈوکٹرائنیشن ایسے کر دی گئی ہے کہ وہ نارمل ہیومن بینگ ہی نہیں ہے, وہ زومبیز ہیں. وہ 90% ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو سب کو ختم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جو پرابلم ہے
وہ لوگ ہیں جو اسرائیل بناتے بناتے اس بات کو انٹرنلائز کر گئے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جس میں وہ جو ہے وہ ایسکٹولوجی بھی شامل ہو گئی، جس کے اندر موریلٹی بھی شامل ہو گئی، اور میٹیریل اسٹریٹجک گینز بھی شامل ہو گئے، جیو پالیٹکس بھی شامل ہو گئی، اور وہ اسرائیل میں ہو سکتا ہے رہتے بھی نہ ہوں، تو وہ رہتے ہیں ڈوئل سٹیزن شپ کے ساتھ، یا امریکہ میں یا یورپ میں براڈر ویسٹ کے اندر رہتے ہیں، اور ان کی پینیٹریشن ہے جو ہمارا جو اینگلو سیکسون خاص طور پہ جو ورڈ ہے اس کے پاور کوریڈورز میں اس قدر ان کی پینیٹریشن ہے کہ وہاں پہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ اور ہونا یا کچھ اور سجھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ ریسنٹ آپ الیکشن دیکھ لیں تھامس میسی کے، بہت پاپولر تھے، اے پیک سے نہ پیسے لینے کی بنیاد پر اس بات کے اوپر وہ آگے آئے تھے، لیکن ان کا جو اپوننٹ تھا جس کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا، اے پیک نے اس کو کر دیا جو ان کو کرنا تھا، اور تھامس میسی کہاں ہیں؟ اپنا ریٹورک لے کے ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ عام پاپولیشن جتنا بھی کہے کہ ہمیں نہیں منظور اسرائیل جو ہے وہ ایک الگ کنٹری ہے، لیکن جو امریکہ چلا رہے ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹ ہے جو کہ اپنی بون میرو سے وسرلی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا ایگزسٹ کرنا، اس کا ہیجمون ہونا اور گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جیسے کہ آپ سمجھیں مائک ہکبی جیسے لوگ، جیسے مریم ایڈلسن جیسے لوگ، جیسے پیٹر چیل جیسے لوگ۔ مگر ڈاکٹر صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اب اس جنگ کے بعد ان کا نظریہ ہے جس کی وجہ سے ان کو بنایا گیا، یہاں پر ان کو سپورٹ دی گئی، اب ان کی روٹس ویسٹ کے اندر ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فوجی قوت اویس طاہر صاحب جو استعمال ہوتی تھی وہ تو اب ہمیں اتنی مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہوتا تو امریکہ ایران کو زیر کر لیتا نا، نہیں کر پایا، اور یہاں پر ایک نئے اتحاد بن رہے ہیں، ایک نئی سچویشن ہے، تو وہ جو پورا ڈاکٹرائن تھا وہ تو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، جو امریکہ کی جو عزائم تھے اور جو نیتن یاہو نے بتایا تھا پورا پلان ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی آپ سپریم لیڈر کو ایلیمینیٹ کریں گے اور اپرائزنگ ہوگی اور رجیم چینج ہوگی، اور اس کے بعد ہماری مرضی کے ایران آ جائے گا، ہماری مرضی میں لبنان جو ہے وہاں سے ہمیں مخالفت نہیں ہے، سیریا کے اندر الشرا کی حکومت ہے بشار الاسد کی رجیم کے فال کے بعد، وہ بھی ہمیں اتنا اپوز نہیں کرے گا، تو یہ پورا جو علاقہ ہے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ ہماری بالادستی ہوگی۔ تو سپر پاور بننا چاہتا ہے مشرق وسطیٰ کا نیتن یاہو، اور اسرائیل کا جو ہے جو گریٹر اسرائیل کا جو عزائم ہے، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں مسعود، 1/4 جو 2000 کلومیٹر جو ہے وہ اس پہ قابض ہے لبنان کے، اللیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے جنوبی لبنان کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی جو ایران کے ساتھ تو ان کو خاطر خواہ کچھ بھی نتائج نہیں مل سکے، اور جبکہ ان کی جو اسٹیکس ہے وہ پولیٹیکل بھی اور ملٹری بھی، وہ بھی اسٹیکس ہائی ہو گئے ہیں اس پوری جنگ کے اندر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران نے جو رسپانس دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوری ری الائنمنٹ اس خطے کی ہمیں نظر آ رہی ہے، مشرق وسطیٰ کی اور گلف ریجن کی۔ جب یہ وار اینڈ ہوگی اور کانفلکٹ اینڈ ہوگا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ری الائنمنٹ اور ری کیلیبریشن گلف اسٹیٹس کا، جس کے اندر سعودی عرب اور ایران جو ہے دو بڑی پاورز کے طور پر ابھریں گے، اور یو اے ای جس نے اپنا نیکسس اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کے ساتھ بنایا ہے، وہ ایک ریجن کے اندر انفارچونیٹلی ایک اسپوائلر کا کام کرے گا۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران نے ایک اپنی، دیکھیے جب امریکہ کا جس طرح اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے، ایران نے اپنا حزب اللہ کے ساتھ یہ تعلق اس میں ڈیفائن کیا ہے۔ حزب اللہ چاہے اتحادی کہہ لیں چاہے پراکسی کہہ لیں، حزب اللہ کو بٹرے نہیں کرے گا ایران، اور 1980 کی دہائی سے حزب اللہ ساتھ رہا ہے ایران کے۔ تو ایران نے جو اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہوئی تھی اس کے اندر بھی لبنان ایک اہم ان کا پوائنٹ تھا کہ لبنان کے اندر بھی امن ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ نیتن یاہو نے اپنی جنگ تیز کر دی، اور آج بھی جو ایران ہے اور ایران اسلامک ریپبلک کا پورا سسٹم ہے،
وہ لبنان کے اندر امن چاہتا ہے اور لبنان کے اندر سیز فائر چاہتا ہے. آپ اندازہ اس طرح لگائیے مسعود کہ جب گزشتہ سال کے اندر جون کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو لارا جانی جو ہیں وہ جوزف ہون جو لبنان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملنے گئے دوران جنگ, کیونکہ وہ ڈسارم کرنا چاہ رہے تھے حزب اللہ کو, جو نہیں کر سکتے ہیں, نہ ان کی آرمی کر سکتی ہے. اور ابھی بھی عباس عراقچی اور قلباف صاحب جو عمل سیاسی جماعت ہے اور جو حزب اللہ کے جو ایم پیز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور ان کی جو سب سے بڑے ان کے جو وہاں پہ نیگوشیٹر ہیں وہ نبی بیری ہیں جو اسپیکر ہیں لبنان کے پارلیمنٹ کے. تو ایران نے ایک ریڈ لائن ڈیفائن کر دی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پہلے روز سے ڈیفائن ہوئی ہے. اب یہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک چوائس ہے, ٹفسٹ چوائس, کہ وہ یا تو نیتن یاہو اور اسرائیل کو قبول کریں یا پھر ایران کی پیس ڈیل, امن ڈیل جو وہ بہت شدت سے چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک ٹفسٹ چوائس جو ان کے سامنے ہے, اور دوسری جو چوائس ہے ایران پیس ڈیل, میں اگر بیٹ کرنا چاہوں تو I will bet on that. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ایک بڑی لڑائی ابھی بھی اس خطے میں ہونا باقی ہے, کیونکہ اس وقت معاہدے کی اور امن کی تمام کوششیں ہو چکی ہیں, کیا ایک اور بڑی لڑائی یہاں پر ہم دیکھنے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امن کی کوششیں اپنی جگہ اور بار بار امن کی کوششیں انجام کو پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو جنرل صاحب کیا ایک بڑی لڑائی ابھی ہونا باقی ہے اس خطے میں جس کے بعد سب کو سمجھ میں آئے گا کہ امن کتنا ضروری ہے؟ مسعود, جب میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو آبزرو کرتا ہوں اور ریلیٹ کرتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی لڑائی کے چانسز ہیں. ایک جنگ ہوئی جو ہم نے دیکھی, ہائی انٹینسٹی وار تھی, کچھ دن چلتی رہی, اس کے بعد سیز فائر ہوا, اور ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مائنر اسکرمشز ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی ہمیں ایسی انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس کو کلوجر چاہتے ہیں. ایران کی طرف سے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر مزید اسرائیل کچھ نہیں کرتا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. سو میرے نزدیک چیزیں جو ہیں وہ ڈرا ڈاؤن کی طرف ہیں, اس میں ہم سکسیس کو نہیں اچیو کر پا رہے. ایٹ دا نک آف ٹائم سم تھنگ گوز رانگ, لیکن ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی اسکیل ڈاؤن ہوں گی رادر دین اسکیل اپ. بڑی جنگ تو مجھے نہیں نظر آتی, لیکن یہ کہ یہ چھوٹے موٹی جو ٹاک ٹوک ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو پرابلم ہے وہ چلتی رہیں گی, اور اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ جو نیگوشیشن جو کہ انیویٹیبل ہے اب ہونی ہے, نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جب بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیگوشیشن سے ہم کو بہتر ڈیل لے سکیں. امریکہ کے لیے کریٹیکل ہے کہ وہ وار ٹرافی کو حاصل کرے تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکے اپنے ایکشن کو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم چانسز ہیں کہ دوبارہ سے کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ اس علاقے میں ہو. ٹھیک ہے, مگر یہ خطے کی جب تک لڑائیاں نہیں رکتی ہیں, جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, لبنان کی جنگ نہیں رکتی ہے, تب تک جنرل صاحب امن نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کوئی اسٹریٹجک تبدیلی دیکھیں گے اس خطے کے اندر, کوئی ہم سیاسی تبدیلیاں اس خطے میں دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے نیگیٹو پیس ہوتی ہے کہ پازیٹو پیس. نیگیٹو پیس کا مطلب یہ ہے کہ وائلنس ختم ہو گئی ہے, اور پازیٹو پیس کا مطلب ہے کہ تھریٹ ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس تو تھرو آؤٹ جاری رہی ہے. ہمیں مطلب پچھلے کئی دہائیوں سے اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ پرفیکٹ پیس, تو وہ تو شاید کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں آیا. تو اس جنگ کے بعد اگر یہ وہی پیٹرن جاری رہتا ہے تو اس ریجن کے لحاظ سے کوئی بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ہوگا, کیونکہ اسرائیل کی موجودگی میں یہ کانفلکٹ تو کسی نہ کسی فارم میں چلتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ 25 اور 26 اس میں بہت زیادہ سکیل ہائی ہوئے, جو غزہ میں آپریشنز اسرائیل کے چلے, پھر اس کے بعد یہ جو جنگ ہوئی ہے, اور 25 میں بھی جنگ ہوئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد بڑی وار کے چانسز میرے نزدیک کم ہیں, لیکن چھوٹی موٹی اسکرمشز, چھوٹے موٹے یہ جو کانفلکٹ ہیں یہ رول آؤٹ کرنا وڈ بی امپاسبل, بیکاز جب تک یہ ایشوز موجود ہیں تب تک میرا نہیں خیال کہ ایک پرفیکٹ پیس جو ہم وش کر رہے ہیں وہ ممکن ہے اس علاقے میں. اچھا, مجھے مختصراً یہی بتائیے گا کہ کیا
GCC کنٹریز میں خاص طور پر UAE جیسے ملک میں یہاں پر اگر یہ صورتحال رہتی ہے کہ ایک معاہدہ ہو بھی جاتا ہے لیکن سارے فریقین اس پر بہت زیادہ متفق نہیں ہوتے تو یہاں وہ امن رہے گا جس امن کی وجہ سے یہ مشہور تھا؟ دیکھیں GCC کنٹریز جو ہے میرے نزدیک تو اس جنگ کے بعد جو مڈل ایسٹ کے خد و خال ہیں وہ تبدیل ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بہت زیادہ گارنٹر تھا میجر گارنٹر تھا ان پرووائڈنگ سیکیورٹی ٹو دیز کنٹریز. اس میں اس کی ریلائبلٹی اور ٹرسٹ وردینس میں ایک ڈپ آیا ہے. اب یہ ممالک شاید اس طریقے سے بارنگ ون آڈ سارے کے سارے اس پہ امریکہ پہ اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کر سکیں گے. سو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں دیر ول بی ڈفرینٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو شکل لے گا اس ریجن میں, اور دیٹ میں بھی وہ آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے ڈومینیٹڈ ہو بائی پاکستان اینڈ چائنا. باقی یہ ہے کہ جب تک اسرائیل موجود ہے, جب تک 2 اسٹیٹ کانسیپٹ جو ہے وہ فلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, جب تک پیلسٹینینز کو ان کے حقوق نہیں ملتے. سو اگر آپ دیکھیں اس وقت جنگ سے پہلے جو بھی ایکویشن تھی یہاں پہ, جنگ کے بعد جب کہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے, اس کو اوور پار نہیں کر سکے, تو جو چیلنجز ہیں وہ کنٹینیو کریں گے اور پرفیکٹ پیس یا ایک آئیڈیل پیس شاید اس ریجن میں نیئر فیوچر میں ممکن نہ ہو. ٹھیک ایک یہاں پہ بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل گہرے ہوئے اور لیکن پھر امن کو ایک موقع ملتا نظر آ رہا ہے. 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس امن کے نئے موقع کو اویل کیا جاتا ہے یا ضائع کر دیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ سمری سالک صاحب, جناب اویس توحید صاحب, ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.